بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کن روزوں کی ہے؟ فرمایا، اللہ کا مہینہ جسے تم محرم کہتے ہو۔ اسلامک وظائف آفیشیل کے تمام دوستوں کو ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یوم عاشورہ پر مغفرت اور حاجت طلب کرنے کا ایک وظیفہ بتائیں گے، جس کی وجہ سے پورا سال انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر کے اندر رزق کی نہ تو کمی ہوگی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی بد نظری، بری نظر، حسد کا جو دور دورہ آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے، لوگ حسد کرتے ہیں ایک دوسرے سے اور اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی پروڈکشن میں کافی حد تک کمی آتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات سے آپ لوگوں کو شفا ملے گی، آپ لوگوں کو ان تب چیزوں سے استثناء ملے گا اور اللہ پاک کا خصوصی فضل ہوگا اس سارے سناریوں کے اندر۔ تو چلیے دوستو، آج ہم آپ کو یوم عاشورہ پر مغفرت اور حاجت کی طلبی جو ہے اس کے حوالے سے موجود وظیفے کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ پیارے احباب، 10 محرم الحرام، جسے آپ اور میں یوم عاشور کے دور سے بھی جانتے ہیں، یہ تاریخ اسلامی کا وہ دردناک دن ہے جس دن ایک انتہائی دردناک سانحہ پیش آیا۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی شہادت ہو گئی۔ چونکہ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک تھا، سارے عالم اسلام میں اس کی مذمت ہوئی اور بعد میں یہ سانحہ ایک استعارہ بن گیا۔ عوام الناس میں 10 محرم سے مراد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہی لیا جاتا ہے اور اس دن کی قدیم تاریخی اور مذہبی حیثیت کو کم یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت حسین کی شہادت بھی بلا شبہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ ملت اسلامیہ میں اس کا زخم ابھی تک نہیں بھرا، لیکن عاشورہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کی مذہبی اور اسلامی فضیلت اس واقعے سے بہت پہلے سے ہے۔ دراصل یوم عاشورہ روزہ رکھنے کا دن ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے قبل عاشورہ کا روزہ ہی رکھا جاتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے بھی اور ہجرت کے بعد بھی عاشورہ کا روزہ ہمیشہ رکھا۔ رمضان مبارک کے روزے فرض ہونے کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت تو ختم ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشورہ کا روزہ پابندی سے رکھتے رہے۔ اس طرح عاشورہ کا اللہ کے رسول کی دائمی سنت کے طور پر روزہ رکھنا بہت ہی زیادہ فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روزے کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، جس طرح رمضان کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت ابن عباس کی ایک روایت امام بخاری نے نقل فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنوں میں عاشورہ اور مہینوں میں رمضان المبارک کے روزے کو سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ رکھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے رسول کا دائمی طریقہ ہو یا اس بات کے لیے کافی ہے کہ مسلمان اس کا اہتمام کریں، یہی اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ احادیث میں اس دن کے روزے اور فضیلت بھی وارد ہوئی ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ امید ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ مسلم 1165۔ دوستو، اسی لیے اس دن خصوصی اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا جانا چاہیے۔ یوم عاشورہ کی تاریخی فضیلت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے قلزم پار کروایا اور فرعون کو غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر عاشورہ کے دن روزہ رکھا۔ اس لیے یہودی بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور کسی موقع پر آپ نے یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات دلائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر آج کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی آج کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کی روایت پر عمل کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس روزے کا اہتمام کرنے کی ترغیب دی۔ عام طور پر واعظین وغیرہ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ مدینہ میں آنے کے بعد رکھنا شروع کیا، یعنی حضرت موسیٰ کی اتباع میں یہود کے طرز عمل کو دیکھ کر شروع کیا ہو، لیکن یہ درست نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، بلکہ قریش یعنی مشرقین مکہ جو ہوتے تھے وہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے عاشورہ کے روزے کا باضابطہ حکم فرمایا، اور مدینہ میں اور اطراف میں سارے مسلمان اس روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کو اختیاری بنا دیا، جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ آپ علیہ السلام خود اہتمام کے ساتھ یہ روزہ رکھتے اور اس دن کے روزے کا اہتمام بھی فرماتے تھے۔ پیارے دوستو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ وظیفہ جو کہ آپ لوگوں نے یوم عاشورہ پر کرنا ہے، جو مغفرت اور حاجت کی طلب کے لیے ہے۔ پورا سال گھر کے اندر رزق کی فراوانی کے لیے یہ وظیفہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ 10 محرم کا چاند نکلے تو بعد نماز مغرب یا عشاء صلاۃ التسبیح پڑھ کر گناہوں کی معافی گڑ گڑا کر مانگیں اور رحمت اور فضل کی دعا کریں۔ 10 محرم کو سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں اور اس کے بعد سورہ مزمل 41 یا 11 دفعہ پڑھیں۔ دوستو، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ 10 محرم کو آپ نے سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اس کے بعد سورہ مزمل 41 یا 11 دفعہ جیسے آپ کو آسانی ہو اس طریقے سے پڑھ کے خوب دعا کریں۔ دن میں کسی بھی وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اس کا آپ نے ورد کرنا ہے 70 دفعہ، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ عمل۔ 10 محرم کا چاند نکلے یعنی کہ 10 محرم سے پچھلی رات 9 محرم الحرام، تو آپ نے بعد نماز مغرب یا بعد نماز عشاء صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، گناہوں کی معافی گڑ گڑا کر مانگنی ہے اور رحمت اور فضل کی دعا کرنی ہے۔ پھر 10 محرم کو سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اس کے بعد سورہ مزمل 41 یا 11 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد خوب آپ نے دعا کرنی ہے۔ دن میں کسی بھی وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل 70 دفعہ اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی خالق حقیقی کا وہ کرم ہوگا جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ۔ پیارے دوستو، اللہ پاک کی ذات اپنا خصوصی فضل و کرم کرے۔ نبی پاک علیہ السلام یوم عاشورہ کی شان کے باعث اس کا روزہ رکھنے کے لیے خصوصی اہتمام کرتے تھے، اس لیے میرے پیارے دوستو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ یوم عاشورہ کا روزہ لازماً رکھیں۔ اللہ پاک کی ذات آپ کے روزوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔